ہے یہ کہ اللہ میں تیری تعریف کرتی، تیری حمد و ثنا کرتی ہوں. پھر اسی طرح اگر انسان پانی کا ایک گھونٹ بھی پیتا ہے، ایک گھونٹ، اور اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. اب آپ صبح کے وقت اٹھ گئے، صبح کے وقت اٹھ کر آپ نے دعا پڑھی، زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا. اب اس شکر کا عملی طریقہ کیا ہے کہ آپ نماز فجر ادا کریں. تو اٹھنے کے بعد پہلا کام نماز فجر ادا کرنا ہے، کیونکہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی نماز فجر کا وقت چلا جاتا ہے. تو اس کو ود ان ٹائم، ود ان لمٹس ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے. فجر کی نماز جو ہے یہ عمل کی پہلی بنیاد ہے. اس وقت آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں یا اپنے نفس کے بندے ہیں. جو نفس کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں اٹھ کے، اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ کیا، تو اللہ کا اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے یہ وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے. اور جس نے ان نمازوں کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کر دیا، تو اللہ کا اس عہد نہیں، وہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو معاف فرما دے. لہذا نماز کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ صبح کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد فرشتوں سے بندوں کا حال پوچھتے ہیں کہ جب تم گئے تھے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، ہمارے دائیں بائیں کرامن کاتبین ہیں، 2 فرشتے ہیں. ان کی ڈیوٹی 24 آور کی نہیں ہوتی، ان کی ڈیوٹی 12 آور ہوتی ہے، اور یہ فجر اور اپنی ڈیوٹی تبدیل کر دیتے ہیں. جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت تک ہم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ سارا لکھ کر واپس لے جاتے ہیں، اور وہاں سے نیکسٹ فریش فرشتے آ جاتے ہیں جو اگلے وقت کے لیے، پوری رات کے لیے ہمارے اعمال لکھتے ہیں. اور پھر وہ فجر کے وقت واپس جاتے ہیں اور نئے فرشتے فجر کے وقت ہمارے پاس آ جاتے ہیں. جب یہ واپس جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو جو شخص فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کی ڈیلی رپورٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بہت بہترین جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. پھر قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں. اگر نماز درست ہوئی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور اگر نماز درست نہیں تو سارے اعمال میں بگاڑ آ جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھی. اور نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق کا وعدہ بھی کرتے ہیں. فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر خوب پاک کاربند رہیے. ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی تمہیں رزق دیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنی عبادت صحیح طور پر کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. نماز سے انسان کے گھر میں برکت آتی ہے، اس لیے خود بھی نماز ادا کرنی چاہیے اور گھر والوں کو بھی اس کا حکم دینا چاہیے. فجر کی سنتوں کو کبھی نہ چھوڑیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. فجر کی سنتیں بہتر کس سے؟ پوری دنیا سے. اگر آپ کو پوری دنیا بھی مل جائے تو بھی وہ کم ہے بنسبت اس کے کہ آپ 2 رکعت نماز سنت ادا کریں. اور اگر سنت کا اتنا بڑا اجر ہے تو پھر فرض کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، فجر کے وقت
मत है। फजर के वक्त सोना दुरुस्त नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी जो रात से लेकर सुबह तक सोता रहा, आप उसके बारे में फरमाया ये वो शख्स है जिसके कान में शैतान ने पेशाब कर दिया था। शैतान भी हमने नहीं देखा और उसका पेशाब भी नहीं देखा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो बात दुरुस्त, क्योंकि आप सादिक और अमीन थे। ये बात तो हम सब जानते हैं, सभी मानते हैं। मुराद इससे यह है कि उस शख्स के ऊपर खूब नहुसत तारी होगी, इसीलिए आप लेट उठते हैं, नमाज नहीं अदा करते, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, आपकी तबीयत सारा दिन बोझल रहती है। फिर आपकी कोशिश ये हो कि नमाज खुशू के साथ पढ़ें। खुशू नमाज में रोना धोना, बाज लोग समझते हैं कि कुछ लोग नमाज में बहुत रोते हैं लिहाजा उनकी नमाज ज्यादा खुशू वाली है। ऐसा नहीं, रोना खुशू नहीं होता, बल्कि दिल का मुतवज्जे होना और आज़ा का पुरसुकून होना, इसको खुशू कहते हैं। अगर हो सके तो ये डोर खोल दें क्योंकि थोड़ा स्टफी हो रहा है, ताकि फ्रेश एयर अंदर आती रहे। खुशू किसको कहते हैं? जी हाँ, दिल का मुतवज्जे होना और आज़ा का पुरसुकून होना। यानी नमाज में हमें हिलना नहीं चाहिए, दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, ऐसे भी झूम झूम के भी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। नमाज में स्टिल बिल्कुल साकित खड़े होना चाहिए कि अगर कोई परिंदा भी आके बैठ जाए तो वो बैठा रहे कि ये शख्स शायद ये कोई पोल है या कुछ और है,